السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھک کی ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج جس دوائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا نام ہے للیم ٹیک۔ للیم ٹیک جو ہے وہ ایک پھول سے تیار کی جاتی ہے دوائی۔ اس کا مدر ٹینچر بنا کر بعد میں اس کو ہومیوپیتھک استعمال کے لیے ناول پوٹینسی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو دوائی ہے للیم ٹیک، یہ صرف وومن ریمیڈی ہے، صرف خاتون یعنی کہ فیمیلز کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اس کی تمام تکالیف جو ہیں وہ لوور ابڈومن یعنی کہ جو پیلوس کا ایریا ہوتا ہے وہاں پر تکالیف شروع ہوتی ہیں، جس کے اندر اس کا یورینری ٹریک ہے، اس کے ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں، ریکٹم ہے، اور اس طرح تمام جو اعضاء جو لوور باڈی میں ابڈومن سے نیچے ہیں پیلوس کے ایریے کے اندر، وہاں پر اس کی تمام تکالیف جو ہیں وہ اس پیشنٹ کو ہوتی ہیں۔ اس کی تکالیف کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ جب کبھی بھی کوئی فیمیل اپنی سیکشول ڈیزائر کو سپریس کر لیتی ہے، دبا لیتی ہے، تب اس کے کچھ دیر کے بعد اس کو تکالیف جو ہیں وہ اس طرح کی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیوں کرتی ہے کوئی خاتون کہ وہ اپنی سیکشول ڈیزائرز کو سپریس کر لے گی یا دبا لے گی؟ اس کی دو ریزنز ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ کسی ایسی جگہ پر رہتی ہے جو بہت زیادہ ریلیجس ہے، جہاں پر جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے، سیکشول ڈیزائر کو برا سمجھا جاتا ہے، کسی بھی قسم کا غلط معاشرے میں جو بھی چیزیں ہیں پائی جاتی ہیں ان سب کو غلط پایا جاتا ہے، غلط تصور کیا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک خاتون اپنی ڈیزائرز کو سپریس کر لے گی۔ دوسرا، جو کہ اگر ہم اس ریلیجس کو سائڈ پہ رکھ دیں تو دوسری اس کی مین سب سے بڑی وجہ ایک خاتون کا اپنی ڈیزائر کو سپریس کرنا، وہ ایسی جگہ پر پایا جاتا ہے جہاں پر وہ ایک 25 سے 30 سال کی ایک لڑکی ہے، اور اس کے اوپر ذمہ داریاں اتنی ہیں، وہ ایک لوور کلاس سے بلانگ کرتی ہے، اس کے بہن بھائی ماں باپ ہیں جن کا اس نے فائنینشیل طور پر سپورٹ کرنی ہے۔ فائنینشلی وہ جو فیملی ہے بہت زیادہ کمزور ویک ہے، مالی طور پر کافی زیادہ تنگ ہے۔ وہاں پر وہ کافی ایمانداری کے ساتھ اپنے تمام کام سر انجام دے گی کہ جس سے وہ اپنی اس فیملی کو لوور کلاس سے لے کر مڈل کلاس تک لے جائے گی۔ اس نے دن رات کام کرنا ہے، وہ بہت اصول پسند ہوگی، تو وہاں پر وہ اپنی اس ڈیزائرز کو سپریس کر لے گی۔ یہ دو سینیریو ہیں، یہ دو فیزز ہیں جہاں پر پیشنٹ جو ہے وہ اپنی ڈیزائر کو سپریس کر لیتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کو اپنے مالی حالات بہتر کرنے ہیں، وہ شادی کا خیال اپنے ذہن میں نہیں لے کر آتی، سارا دن کام کرے گی، اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرے گی، اپنے والدین کو سپورٹ کرے گی، اسی نے گھر چلانا، تمام ذمہ داری اس پر ہے۔ اس کی سینس آف رسپانسبلٹی، ذمہ داری کی قوت بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام اسے دیا جائے تو وہ بہت اچھے طریقے سے ایک ذمہ داری کے ساتھ اس کو پورا کرے گی۔ وہ اپنی اس ذمہ داری کو ریلیجسلی پورا کرے گی۔ ریلیجس کا مطلب ہے آنیسٹلی، ایمانداری کے ساتھ، جیسا کہ اس کو پورا کرنا چاہیے ویسے وہ کرے گی۔ وہ کافی اسٹرکٹ بھی ہوتی ہے،
اور اس کا دل کرتا ہے کہ تمام گھر والے اس طرح سے رہیں جس طرح وہ چاہتی ہے. گھر کے اصول ہیں، گھر کی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ اتنا اصول پسند ہوتی ہے کہ اس کا نہیں دل کرتا کہ گھر والے ان اصولوں کو توڑیں اور اسی اصولوں کو فالو کریں. اور اگر کوئی اصول جو ہے وہ توڑ دیتا ہے تو وہ تھوڑی ناراض ہو جائے گی، یا تب اس کا دل نہیں کرے گا کہ کوئی اسے بات کرے. کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اپنی فیملی کو لوور کلاس سے لے کر مڈل کلاس میں لے جائے. اس لیے وہ بہت سارے اصول بنا لیتی ہے. اسی ساری کشمکش میں، اسی ساری بھاگم دوڑ کے اندر آہستہ 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 جو ہے وہ اس کا بیہیویئر جو ہے وہ اریٹیبل ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتی ہے وہ. جہاں پر بھی تھوڑی سی غلطی ہوگی وہاں پر وہ ناراض ہو جائے گی، کیونکہ وہ اتنی زیادہ اصول پسند ہے. ایک بار جب ناراض ہوگی ہے تو وہ نہیں چاہتی کہ اس کو منایا جائے، ہمدردی دکھائی جائے، یا اس کو کسی طرح سے بھی کنسلٹ کریں. اس کو نہیں پسند، کیونکہ اس کے نزدیک جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. کیونکہ وہ ایک اصول پسند خاتون ہے، تمام چیزیں خود بھی وہ بہتر طریقے سے کرتی ہے اور یہی چاہتی ہے کہ تمام چیزیں بھی بہتر طریقے سے ہوں. اس کو کمپنی بھی پسند ہوتی ہے، لیکن بہت لمیٹڈ لوگوں کے ساتھ. اتنے زیادہ لوگوں کی کمپنی اس کو پسند نہیں ہوتی. لیکن جس کے ساتھ بھی اس کا رشتہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. بہت لمیٹڈ دوست ہیں. سب سے زیادہ قریبی رشتہ اس کی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. اپنی ماں کے ساتھ وہ بہت زیادہ لگاؤ رکھتی ہے اور سب سے زیادہ اپنی ماں کو ہی پسند کرتی ہے، ماں سے ہی پیار کرتی ہے. دوسروں کا مشورہ دینا، ہمدردی دکھانا، یا اس کو سکھانا کہ تم ایسے کرو ایسے کرو، اس کو پسند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اصول پسند ہے. اور وہ دوسروں کا مشورہ ایسے تصور کرتی ہے کہ جیسے اسے کوئی فورس کیا جا رہا ہے یا تانا دیا جا رہا ہے. جس کے ساتھ بھی وہ لیکن رشتہ رکھتی ہے، چاہے وہ اس کا دوست ہے، بہت اچھے طریقے سے اسے ہمدردی کے ساتھ نبھاتی ہے. اپنی ماں کے علاوہ اگر اس کا کوئی دوست ہے، ماں کے ساتھ تو اس کا زیادہ ریلیشن ہے، اگر اس کے علاوہ اس کا کوئی دوست ہے تو اس سے بہت اچھے طریقے سے بات کرے گی. بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے اس کا. ہم بات کرتے ہیں کہ آخر کوئی کب تک برداشت کرتا ہے. ہر ایک کا برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے. ہر شخص ایک وقت پر جا کر ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح یہ بھی ایک وقت کے بعد سارا دن کام کر کے ایک ہی روٹین کے اندر مشین کے ساتھ صبح سے لے کے شام، ذمہ داریاں، کام، تب یہ بہت زیادہ تھک جاتی ہے. اس کا دماغ تھک جائے گا، اس کو کنسنٹریشن میں بہت مشکل آئے گی، کام ٹھیک سے نہیں ہوں گے، بہت زیادہ تھک جائے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھنے لگ جائے گی. وہی کام جو پہلے ٹھیک طرح سے کر لیتی تھی اب اس میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنے لگ جائے گی یہ. اور اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں جو اس کو ان مشکلات میں لے آتی ہیں. ان سب تکالیف کا جو لیلیم ٹھیک کی خاتون کو دیکھنی پڑتی ہیں، ان کا ڈائریکٹ ریلیشن جو ہے، مین پرابلم وہ ہارمون سے ہے. ہر شخص ایک خاص ایج پر جا کر اس کی جسم میں ہارمونل چینجز آتی ہیں.
ایک لڑکا ہے، اس کے ہارمون چینج ہوں گے، اس کی آواز بھاری ہو جائے گی، اس کی داڑھی آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے، اور جب یہ اپنی کچھ چیزوں کو سپریس کر لیتی ہے تو ان سے تکالیف شروع ہو جاتی ہیں۔ بظاہر اس کو اس ایج کے اندر شادی کر لینی چاہیے، لیکن یہ اپنی ہی گھر کی ذمہ داریوں کو اتنا زیادہ پریورٹی دے دیتی ہے، ترجیح دے دیتی ہے کہ وہ تمام چیزیں یہ بالکل بھول جاتی ہے یا بالکل سائڈ پہ کر دے گی، اور اپنی تمام خواہشات جو ہے وہ دبا دے گی۔ لیکن اس کے دبانے کا بہت برا نتیجہ باہر نکلے گا۔ جب یہ اس کو دبائے گی تو اس کا بہت برا روپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس نے تمام ڈیزائرز کو دبا دیا، سپریس کر دیا، اور ایک وقت میں آ کر وہ تمام چیزیں جس کو انہوں نے سپریس کیا ہوا تھا وہ بلاسٹ ہو کر باہر نکل آتی ہیں، اور جب بلاسٹ ہوتا ہے تو بہت گندا ہوتا ہے، بہت برا، بہت بری باتیں کرنا پسند کرتی ہے، بہت ہی زیادہ گندی گفتگو کرنی پسند کرے گی، جو کہ بالکل ہی پسند اس کے طبیعت سے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل الٹ ہے۔ اور گندے خیالات آتے ہیں، گندی باتیں کرنا پسند کرتی ہے، پرورٹیڈ سیکشول ڈیزائرز آتے ہیں۔ پرورٹیڈ سیکشول ڈیزائرز کے اندر صرف 6-7 میڈیسنز ہیں، اس کے اندر لیلیم ٹک بھی ہے، اس کے اندر ہائسمس ہے، اسٹرامونیم ہے، پلاٹینا ہے، سیفیلینم ہے، میڈورائنم ہے، اور کاربو ویج ہے، اور لیلیم ٹگ بھی اس میں ہے۔ لیلیم ٹگ اس میں تھوڑی پرومیننٹ ہے، اور ایسے خیالات اس کو آتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بس سے باہر ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنا۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایسی چیزیں نہ کرے، لیکن یہ اس کے بس میں نہیں رہا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں کہ وہ ان کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتی، اور اس کو یہ برا لگتا ہے۔ اس دوران وہ بھول جاتی ہے کہ اس کو ذمہ داری کیا دی گئی تھی۔ ایسی فیز کچھ دن رہتی ہے اور اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ نارمل ہوتی ہے، اصل پرابلم تب شروع ہوتی ہے۔ اس کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیا تھا جو بھی ہوا ہے، اور میں نے یہ کیا کر دیا ابھی جو تھوڑی دیر پہلے تھا، حالانکہ وہ بالکل اپوزٹ ہے، وہ ایسا طبیعت ہی نہیں رکھتی، یہ میرے سے کیا غلطی ہوگی۔ اسے ایسے لگتا ہے کہ میں نہیں ہوں، کوئی اور شخص تھا جو میری جگہ تھا۔ اس کو ایسے لگتا ہے میں دو کریکٹر ہوں، دو روپ ہیں میرے، میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہوں، دو جسم کے میرے حصے ہیں، ایک اچھا ہے ایک برا ہے۔ کیا میں واقعی میں وہی تھی جو پہلے تھی، اچھی والی تھی؟ اب مجھے کیا ہو گیا تھا؟ اب میں پھر نارمل ہو گئی ہوں، تو وہ کیا تھا جو ابھی مجھ سے ہوا؟ وہ اس کو جسے کہتے ہیں کہ ابزارو نہیں کر سک رہی، اس کو جذب نہیں کر رہی، اپنے اس کو برداشت ہی نہیں ہو رہا وہ چیز جو تھی۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ میں نے یہ کیا کیا؟ لوگوں کو بتاؤں بھی تو کیا بتاؤں؟ جو وقت گزرا ہے وہ بہت زیادہ گزرا ہے، لوگ پتہ نہیں اس بارے میں کیا سوچیں گے۔ اس کے اندر اسے لگتا ہے کہ کچھ برا چلا گیا ہے، کچھ بری چیز گھس گئی ہے اس کے اندر جو نکل ہی نہیں، جس نے سب کچھ اس سے جو ہے وہ کروایا ہے۔ وہ اس کو بیان کرنے کے باوجود بھی بیان ہی نہیں کر سکتی، بتا ہی نہیں سکتی کہ وہ کیا تھا، اور بتائے بھی تو کون اس کی بات کا یقین کرے گا؟ کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، وہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، لوگ کیسے اس بات کا یقین کریں گے؟ وہ اس کو لوگوں کو بتانا چاہتی ہے، لیکن کیا بتائے گی؟ لوگ بتائے گی تو لوگ کیا سوچیں گے اس بارے میں؟
نہ لوگ سمجھ پائیں گے کہ یہ کیسی اسے بیماری لگ گئی ہے جس کے اندر اس نے اتنا بری طریقے سے اور گندے طریقے سے بیہیو کیا ہے. وہ لوگوں کو بتانا بھی چاہتی ہے لیکن بتا ہی نہیں سکتی. وہ کیسے لوگوں کو بتائے کہ یہ چیزیں اس کی کنٹرول سے باہر تھیں، وہ ان پہ کنٹرول نہیں کر سکتی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے وہ ایسا اسے سب کچھ ہوا ہے. تب اسے ریلیجس تھاٹس بھی آتے ہیں کہ اللہ نے، گاڈ نے اس کو کس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کر سکے، ان کو لوور سے مڈل کلاس میں لے کر آئے جیسے میں نے بتایا تھا. لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نہیں ادا کی. وہ چاہتی تھی تو کر سکتی تھی، لیکن اس نے جو تھا وہ یہ وقت اور یہ اپرچونٹی، یہ موقع ضائع کر دیا ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نبھا ہی نہیں سکی. ایسے ریلیجس تھاٹس آتے ہیں اس کے ذہن میں. اور یہ جو اس نے برا کام اس سے ہوا ہے، اس سے غلط کام ہوا ہے، گناہ کا کام ہوا ہے، یہ ناقابل معافی ہے. اب اس کی جو ہے وہ معافی جو ہے وہ نہیں ہوگی نا. اس دوران وہ سب سے قریبی رشتہ دار کی طرف جاتی ہے، اپنی ماں کی طرف، اس کو اپنے پاس بٹھا لے گی اور پاس بٹھا کر اس سے بات کرے گی، اس کو اپنے گلے لگا لے گی، ماں کو رونا شروع کر دے گی، دھاڑے مار مار کر روئے گی. لیکن کیا بتائے اپنی ماں کو کہ اسے کیا ہوا ہے. بتاتی بھی ہے، چاہنا بتا بھی نہیں سک رہی. سب سے قریبی دوست اس کی ماں ہے. کئی دفعہ وہ اکیلے بھی بیٹھ جاتی ہے، پھر اس میں سوچے گی اپنے بارے میں کہ وہ کیا ہے، کیا اس نے کیا، اس کا گھر کا سسٹم اب کیسے چلے گا، کیونکہ وہ تو اس سے اب نہیں ہوگا. ان چیزوں کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے ذہن میں وہ گندی فیلنگ آ گئی تھی، اور وہ نارمل ہونے کے بعد اب اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سک رہی کہ وہ اس چیز کو کیسے اپنے ذہن سے نکالے کہ اس نے ایک برا کام جو کیا ہے، غلط کیا ہے. اور اندر جو اس کی تبدیلی آئی ہے، اس نے اس کو آج اس سٹیج پہ پہنچا دیا کہ اس کی حالت اب بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اس کی حالت اب ٹھیک نہیں ہوگی، اس کی بری سے بری حالت ہوتی جاتی ہے. اتنی بری کہ وہ ایک ڈپریشن کے یا سوسائڈل سٹیج کے اندر چلی جاتی ہے. تمام امیدیں، تمام خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اس کی زندگی کی. اس کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا. اس کی اپنی زندگی اس کے لیے بوجھ اس طرح کی بن گئی ہے کہ وہ اس میں اب رہنا نہیں چاہتی. وہ چلے جانا چاہتی ہے یہاں سے. چلے جانے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی ختم کر لینا چاہے گی، خودکشی کر لے گی، وہ اپنے آپ کو مار لے گی. نو ڈاؤٹ بعید نہیں کہ وہ زہر کھا کر اپنی جان دے دے، اپنے آپ کو مار لے گی. ایسی کنڈیشن اس کے اوپر، ایسا پیشنٹ کسی بھی وقت آ سکتا ہے. جب وہ بری سٹیج سے نکلی تھی تب بھی آ سکتا ہے آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے. جب وہ سوسائڈل سٹیج میں ہے تب بھی. لیکن سوسائڈل سے یہ مطلب نہیں کہ بس یہی ہے، اور بھی دوائیاں ہیں. اس کی ہسٹری دیکھی جائے، اور ہسٹری تبھی سٹارٹ ہوئی تھی جب اس نے ان تمام چیزوں کو دبایا تھا، ان ڈیزائرز کو، ان خواہشات کو دبایا تھا، جو کہ ایک نیچرل چیز تھی. ہر ایک شخص کے اندر وہ ایسی خواہشات آتی ہیں،
ایسے خیالات آتے، لیکن اس نے اس کو دبایا تھا، اور بعد میں ہارمونل چینجز کی وجہ سے اور زیادہ دبا لینے کی وجہ سے وہ تمام چیزیں جو تھیں وہ بلاسٹ ہوگی۔ تو دیکھیے، ایک ایسی لڑکی جو تمام دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لینے کی اس میں طاقت تھی، اتنی اصول پسند تھی، اتنی ڈیوٹی کانشیس تھی، اتنی ایماندار تھی، اتنی اس میں ذمہ داری تھی کہ اس نے اپنے ماں باپ بہن بھائی تمام خاندان کو سپورٹ کیا، اور آج اس کی کیا حالت ہے کہ وہ اپنی جان لینے کے پہ آ گئی ہے، اپنے آپ کو مار دینا چاہتی ہے، اس کی زندگی سے تمام امیدیں تمام خواہشات جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے ہی اپنے خاندان میں یا فیملی کے اندر کوئی ایسی فیمیل ہے، کوئی ایسی خاتون ہے جو اتنی ڈیوٹی کانشیس ہے کہ اس نے اپنی تمام خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر گھر میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ اب شادی کرنا، تو آپ اس کو کہیں کہ دیکھو، اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے کہ تم اپنی زندگی جو ہے وہ گزارو، آگے جاؤ، شادی کرو، اپنی لائف کو بہتر کرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس سٹیج کے اوپر آ جائے، کیونکہ یہ سٹیج آئے گی اس کے اوپر بعد میں، جب وہ 25 سے 30 سال کے بعد اس سٹیج کو ایج کو پہنچے گی، تو اس پر یہ سٹیج آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو آپ یہ کریں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کہیے تم اپنی اٹھو اور اپنی زندگی جیو، تم نے ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ مرنا نہیں کیا ہوا، اپنی زندگی جیو، تمہارا اپنا راستہ ہے، تم صرف ہماری کام کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئی، تم نے ٹھیک ہے جتنا کرنا تھا کیا، اب تمہارا راستہ الگ ہے، تم اپنا راستہ چنو، اپنا لائف پارٹنر چوز کرو اور آگے چلی جاؤ بس۔ تو اس طرح آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ ہومیوپیتھک کتنی ہی اچھی سائنس ہے، کس طرح سے چیزوں کو سمجھتی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرا گلا جو ہے وہ پچھلے 2 دن سے کافی خراب ہے، اس لیے مجھے بار بار کھانسی آتی ہے، معذرت۔ میں شاید آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا کہ میں اس لیے میں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہوگی، میں نے آہستہ آہستہ کوشش کی تھی بات کرنے کی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو اس کے یہ جو ہے مینٹل سمٹمز جو ہیں وہ کیسے لگے للیم ٹھیک کے۔ اگر کوئی چیز میں نے مس کر دی ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، میں اس کو بیان کرنے کی یا آپ کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ تمام اس کے مینٹل سمٹمز تھے۔ اگلی ویڈیو کے اندر میں اس کے فزیکل سمٹمز کے، جسمانی سمٹمز کے بارے میں بات کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔